عمر فاروق نے تلوار لیا اور کہا کہ محمد کو ختم کر دیں۔ اسلام قبول بند نہیں کیا، 39 مکمل، اب 40واں مسلمان ہونے نہیں دیں گے۔ کون؟ عمر 40واں مسلمان ہونے گھوڑے پر سوار ہوا، چلنے لگا۔ کسی نے روک کے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ آج رہے گا پاس نہ بجے گا بسوری، یعنی ہم آج محمد ہی کو ختم کر دیں گے۔ اس نے کہا روک عمر، پہلے محمد کو بعد میں دیکھنا، پہلے اپنی خبر، گھر کی خبر تو لے لو۔ تب کیا ہوا کہ جاؤ، تیرے بھائی اور تیرے بہن اور تیرے بہنوں نے تو اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ اتنا سنتا تھا، عمر فاروق نے گھوما اپنی بہن کے گھر کی طرف، جب دوڑنے لگایا دروازہ کھولا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا اس کا بہنوئی نے، اس کے بہنوئی جب نے دروازہ کھولا تو کھولنے کے بعد کہتے ہیں بتاؤ کیا تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ عمر فاروق کی ہاتھ بتاؤ کس طرح مضبوط ہاتھ تھا، انہوں نے جب مارنا شروع کیا تو مارتے مارتے ان کے بہنوں کو وہ چھڑا دیا، یعنی ان کو جو ہے بے ہوش کر دیا۔ عمر فاروق نے آخری اور فائنل مکہ مارنے والا تھا، ان کی بہن سامنے آ گئی، کہا کہ تو بھائی ہے یا کسائی ہے، تو میرے شوہر کو مارنا چاہتے ہو، میرے سر کے تاج کو تم جو ہے ختم کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کیا کیا کہ تم نے بھی اسلام قبول کر لیا؟ کہا ہاں میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ عمر فاروق نے اپنے بہن کو اس طرح ماری کہ مارتے مارتے انہیں بھی کمزور کر دیا، بات کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں بتاؤ کیا اسلام چھوڑے گی، محمد کی کلمہ کو چھوڑے گی یا نہیں چھوڑے گی؟ عمر فاروق کی بہن کھڑے ہو گئی بڑی جوش و خروش کے ساتھ، اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے عمر، تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں، تو جس ماں کی دودھ پیا ہے میں بھی اسی ماں کی دودھ پیا ہوں۔ اگر تو کہتا ہے کہ اسلام چھوڑو تو سن لے، یہ محمد عربی کی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا ہے، اب محمد عربی کی دی ہوا کلمہ کو میں کبھی واپس نہیں کروں گا، یعنی ایمان کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے تم جو بھی کر لو۔ اتنا کہنا تھا۔ عمر نے کہا بتاؤ قرآن کہاں ہے، لاؤ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تو ناپاک ہے اور ناپاکی کے ہاتھ میں کبھی قرآن دیا نہیں جاتا ہے۔ اس نے کہا پھر پاکی کیسے حاصل کی جائے گی؟ اس نے پاک کرنے کے لیے اپنے بھائی کو پانی ڈال رہا تھا، اتنی میں ان کے دل ہی دل میں وہ رونے لگے، اللہ کی طرف ان کا لو لگا ہوا تھا، یہ دل ہی دل میں کہہ رہے تھے ہے میرے اللہ، یہ عمر میرا ساگا بھائی ہے، یہ میرا اپنا بھائی ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ کفر کی حالت میں مر جائے اور وہ جہنم کی آگ میں جلے، مولا اسے ہدایت دے دے۔ اتنا کہنا تھا، کہنے کے بعد سورہ طہار کی کچھ آیتیں پڑھ کے سنائی۔ عمر فاروق کی دل کو نرم ہو گیا، ان کی دل جو ہے نرم ہو گیا۔ ایک دن پہلے میرے مصطفیٰ نے دعا کی کہ ہے پروردگار عالم، عمر بن حسام یا عمر بن خطاب کو ایمان نصیب فرما دے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ تو اسلام کے لیے چن لے تاکہ اسلام کی کمر مضبوط ہو جائے۔ ادھر سے میرے مصطفیٰ نے ایک دن پہلے دعا کی تھی، آج عمر فاروق میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کی طرف جا رہا ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کی دربار پر کھڑے ہو گئے اور دیکھ رہے ہیں کہ ننگی تلوار لے کر کے عمر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھنا تھا۔ امیر حمزہ کہتے اگر یہ عمر آ رہے ہیں صحیح نیت کے ساتھ تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا تلوار ہوگا اور انہی کی گردن ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا چاچا اسے آنے دو۔ وہ آیا، آنے کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے قدم تلے میرے مصطفیٰ کی تلوار کو رکھ دیا ہے اور پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ پڑھ لیا اور جب پڑھ لیا تلوار اٹھائی۔ اب پہلے تلوار اٹھائی تھی محمد عربی کو دنیا سے ختم کر دیں گے، اب مصطفیٰ کی قدموں سے تلوار اس لیے اٹھائی کہ جو مصطفیٰ کے خلاف ہوں گے ان کے گردن کو ہم اڑا دیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ، ان کی گردن کو ہم اڑا دیں گے۔ آپ ذرا سوچو، قرآن کی آیات کی تلاوت میں آج تو قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا، آج قرآن پڑھنے والا نہیں ہے۔ قرآن کی فضیلت
اتنی ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا وہ اللہ کی رحمت نزول ہوتا. ہاں کچھ فرشتے ایسے ہیں ہر ایک کو الگ الگ ڈیوٹی دیا اللہ ہے، لیکن کچھ فرشتے ایسے جو قرآن سننے کے لیے آتے ہیں. تب شب برات میں، شب قدر میں اللہ بھیجتا ہے، کیونکہ ان کو قرآن پڑھنے کا موقع اور ڈیوٹی نہیں دیا گیا. اب سوچو کہ قرآن سننے کے لیے وہ آ رہے ہیں. آپ قرآن کی فضائل کو سنیں گے انشاءاللہ، اس کے بارے میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. ہم کو ہمارے دماغ میں ہے کہ قرآن کی فضیلت اس طرح ہے کہ پانی پت ایک شہر، جس کا نام ایک شہر ہے، میں اس کو نہیں جانتا ہوں، نام پڑھا، اس میں ایک بچہ پیدا ہوا. تو اس بچے کی عمر 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن جو بھی ہے ہوا. بچہ کبھی رونا بند نہیں کرتا، روتے جا رہا 1 مہینہ گزر گیا، روتے جا رہا، یہاں وہاں ڈاکٹر کو دکھایا، بہت کچھ کیا، لیکن ایک شخص راستے میں مل گیا جس کا نام ہے فخر الدین بحر الدین ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا داماد. اس نے بچے کو قریب لیا اور لینے کے بعد ایک کان میں کچھ پڑھا، دوسرے کان میں کچھ پڑھا. پڑھنے کے بعد بچے کو دے دیا، بچہ بالکل خاموش ہے، بالکل خاموش ہو گئے. ان کے ماں باپ نے کہنے لگے جناب آخر کیا وجہ ہے؟ 1-1.5 مہینے سے بچے ہم کو بہت روتا تھا، لیکن آپ نے کیا پڑھ دیا کہ بچے ابھی بھی خاموش، کوئی آواز نہیں. اس نے کہا کہ اس کی ماں حافظ قرآن ہے. کہاں کہ جب یہ بچہ ماں کی پیٹ میں رہتا تھا تو اس وقت اس کی ماں تلاوت قرآن کیا کرتا تھا، تلاوت قرآن سن کر کے اس بچے کی روح کی غذا تلاوت قرآن بن گیا ہے. لیکن بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے کچھ دن تک ماں بہنیں ناپاک ہوتی ہے، اسی لیے وہ قرآن نہیں پڑھی ہے. اور جب قرآن نہیں پڑھی ہے تو اس کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں پہنچی ہے، کیونکہ اس کا رونا نہیں ہے، یہ تو حمد خدا بیان کر رہا ہے. یہ قرآن کی آیت نہیں سنا تھا اس لیے وہ رو رہا ہے. اتنا کہنا تھا. اس نے سوچ لیا، سمجھ لیا کہ یہ کوئی اور نہیں اللہ کا مقرب بندہ ہے. اسی بچوں کو کیا کہتے ہیں، وہی بچہ ایک دن چل کر کے اللہ کا نیک ولی بندہ ہو گیا. اب سوچو قرآن کی فضیلت میں حد ہے. انشاءاللہ میں قرآن کی معجزے کے بارے میں کبھی بیان کروں گا. آپ سنیں گے تو آپ بھی سوچیں گے کہ نہیں اب قرآن ہم کو سیکھنا ہوگا، لیکن جو نہیں سیکھے ہو وہ کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو صحیح قرآن سننے کی توفیق عنایت فرمائے. جو کچھ میں نے کہا اللہ کے واسطے لفظاً سوال معناً کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کے واسطے معاف فرمانا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعائیں کرتے اللہ طبیعت کی زندگی نہیں بلکہ شریعت پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.